آئس کا نشہ نوجوانوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، خواتین بھی اس لت کا شکار ہو رہی ہیں۔ ایسے ہی سوات کی خاتون بھی اس لعنت کا شکار ہیں اور 1 سال تک آئس کا نشہ کرنے والی 22 سالہ اسما نے زندگی بدلنے کے لیے بحالیہ مرکز سے رجوع کیا، جہاں پر نشے سے چھٹکارا پانے والی خاتون نئی زندگی کی شمع جلانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس خاتون سے سما کے نمائندے شہاب الدین نے گفتگو کی ہے، دیکھیے آپ۔ سوات کی خاتون ہیں اسما، 22 سالہ خاتون ہے جو کہ یقیناً کہتے ہیں نا فیصل کہ آپ کی کمپنی کا بہت اثر ہوتا ہے اور آپ جب یا تو بہت زیادہ ڈپریشن میں ہوتے ہیں تب آپ اس ٹریک کا جو ہے وہ انتخاب کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہانی بہت بھیانک ہے اور جب ہم یہ گفتگو سنائیں گے اپنے لوگوں کو تو معاشرے کا وہ پہلو جو ہے سامنے آئے گا کہ جو آپ کو شاید ان رشتوں سے جو ہے وہ دور کرے۔ دیکھیے گفتگو سے شہاب الدین کے ساتھ۔ منشیات ایک لعنت ہے اور اس میں معاشرے کے کافی سارے لوگ مبتلا ہے اور خاص کر اس وقت نوجوانوں کی بڑی تعداد بھی نشے کی لت میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے یہاں اگر ہم دیکھیں تو چرس، افیون اور دیگر نشوں کے علاوہ اس وقت آئس کا نشہ جو ہے وہ بھی خطرناک صورت اختیار کرتے جا رہا ہے اور یہاں پہ جو سینٹر ہے نوجوان ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے تو یہاں پہ درجنوں افراد ہے جو یہاں پہ ان کی ریہیبلیٹیشن ہو رہی ہے۔ ان میں ایک خاتون بھی شامل ہے، 22 سالہ آسما ہے، وہ بھی آئس کی عادی رہی ہے اور یہاں پہ ان کی ریہیبلیٹیشن ہو چکی ہے۔ اب وہ کیسی فیل کر رہی ہے اور اس کا یہاں پہ جو علاج رہا وہ کس طرح رہا، وہ کس طرح آئس کے نشہ میں مبتلا ہوئی، آسما سے ہم بات کریں گے۔ میں اس طرف میں اپنے شوہر کی وجہ سے آئی ہوں، میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے تو پھر وہ بھی اس نشے کی عادی ہے، 8-9 سال سے ہے، ہاں میرے خیال میں اس طرح۔ تو اس نے مجھے اس نشے کی طرف لے کے آیا تھا، جب میں نے اس سے کوئی چیز مانگ لیا تھا تو اس نے مجھے مارتا تھا، پیٹتا تھا، تو پھر اس نے مجھے اس طرف لے کے آیا، مجھے آئس دیا۔ پہلی بار جو اس نے مجھے دیا تو میں نے اس کو کہا کہ میں کدھر ہوں، میں آسمان میں ہوں۔ اس نے بولا کہ نہیں آسمان میں نہیں ہے، میرے پاس ہو تم۔ پہلی بار جو میں نے پی لیا۔ کتنے عرصے سے آپ آئس کا نشہ کرتی آ رہی ہے اور کیا اثرات ہوتے تھے آپ کے ذہن پہ؟ جی 1 سال سے میں نے یہ نشہ کیا، 1 سال تک میں نے کیے میرے خیال میں، ہاں۔ جب میں نے وہ پی لیا تھا تو مجھے بھوک نہیں لگتا، میں نے شک کیا تھا لوگوں پہ اور میں بھاگتی تھی روڈوں میں اور میں بہت پتہ نہیں کہ میں کس طرح ہوں، کہاں پہ ہوں، کیا کر رہی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہر دن میں نے اپنے بچوں کو بھول گئی تھی، مجھے پتہ نہیں کہ میرے بچے کہاں ہے، یہ یا نہیں ہے۔ جب میں نے اس نے فون کیا، میں ماں کے گھر بھاگتی تھی، 10-15 دن وہاں رہ لیا تھا، پھر اس نے مجھے لے کے گیا تھا۔ جب میں نے اس کو بولا کہ میں بولوں گی لوگوں کی کہ تم نے مجھے دیا، تو اس نے بولا کہ جو بھی کرتی ہو تو کرو، میری کچھ نہیں کر سکتی۔ میرا علاج یہاں بہت اچھی طریقے سے ہوا ہے، ان لوگوں نے میرے بہت خیال رکھے ہیں، وہ پورا سٹاف نے بھی اور سر نے بھی۔ میں نوجوان ریپ سینٹر والے کی بہت شکریہ ادا، خاص کر اپنی امی کی، جب اس نے مجھے یہ نئی زندگی دی ہے، میں اس پہ بہت خوش ہوں۔ ہمارے ساتھ اس ریہیبلیٹیشن سینٹر میں موجود سائیکالوجسٹ ہنا زبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ آسما جب پہلی دفعہ آئی تھی تو اس کی کیفیت انتہائی خراب تھی، بہت زیادہ ہائپر تھی، غصے میں تھی اور اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر رہی تھی۔ اس طرح ہم جب یہاں آتے ہیں تو نشہ تو ان کو نہیں ملتا، تو ہم ڈائریکٹ ان کو میڈیکیشن سٹارٹ کرتے ہیں، تو اس طرح میڈیکیشن کے ذریعے یہ تھوڑی ٹھیک ہو گئی تھی اور جب یہ اپنے ڈیٹاکسیفیکیشن موڈ سے نکلی تو پھر ہم نے اس کا سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ سٹارٹ کیا۔ ڈیلی ہم اس کے ساتھ سیشنز لیتے تھے اور اس طرح ان کا علاج جو تھا یہاں پر جاری تھا۔ بہت شکریہ، سائیکالوجسٹ کی باتیں بھی آپ نے سنی اور متاثرہ خاتون کی باتیں بھی آپ نے سنی۔ 2 بچوں کی ماں ہے اور اس کی زندگی اب تو بدل گئی ہے، نئی زندگی کا آغاز کر دیا ہے۔ تاہم ساتھ ساتھ جو یہاں پہ سائیکالوجسٹ ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو حکومت کو سخت قوانین بنانی چاہیے تاکہ یہ نشے کی لعنت ہمیشہ کے لیے ختم ہو، اور دوسری طرف معاشرے اور والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا دھیان رکھے۔
بہت شکریہ آپ کا. اور یہ ایسا معاملہ ہے جس پر مزید بات کرنا بہت ضروری ہے, اور بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے کنسلٹنٹ انسداد منشیات مہم سید ذوالفقار حسین صاحب نے. ذوالفقار صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. جو کہانی ابھی ہم نے اپنے ناظرین کو سنائی ہے, ان کے سامنے رکھی ہے, یقین نہیں آ رہا کہ مطلب شوہر تو وہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کا لباس ہے, آپ کا آدھا ایمان ہے, اور وہی شوہر, وہی شخصیت اور وہی رشتہ آپ کو اس لت میں مبتلا کر رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل اس چیز کی طرف اتنا بڑھ رہی ہے, اور وہ سمجھتی ہے کہ شاید راحت اسی میں ہی ہے, اسی نشے میں ہی ہے. جب تک وہ نشہ نہیں کریں گے انہیں سکون نہیں ملے گا, سکون کی نیند نہیں آئے گی, وہ اس ڈپریشن سے آزاد نہیں ہوں گے. بہت شکریہ جی آپ کا. اور بڑی افسوسناک سٹوری ہے جو سوات کی رہائشی خاتون ہے. اسی طرح پاکستان میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں خواتین ہیں. اور میں تو اس بات سے آغاز کروں گا کہ ہمارا لاہور شہر جہاں میں کام کرتا ہوں یا پاکستان کے دیگر علاقوں میں بھی کام کرتا ہوں, ہمارے لاہور میں سڑکوں کے اوپر اسی عمر کی خواتین جب مردوں کے ساتھ نشہ کرتی ہیں تو دل دہل جاتا ہے. ہزاروں لاکھوں لوگ سڑکوں سے گزرتے ہیں, عمرہ گزرتے ہیں, وزراء گزرتے ہیں, سرکاری اہلکار گزرتے ہیں. آپ بلیو کریں کسی کے اندر وہ اتنی ہمت اور جرأت نہیں اخلاقی طور پر کہ وہ یہ کہے کہ جناب مردوں کے ساتھ ساتھ یہ جو خواتین یہ بھی کسی کی بیٹی تھی, یہ بھی کسی کی بہن ہے, یہ بھی کسی بچوں کی ماں ہے. اور یہ ہمارا معاشرہ پتہ نہیں کس طرف جا رہا ہے. اور بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ آج آپ نے اچھا کیا کہ آئس پہ کیا پروگرام, اور آئس کی ایک سٹوری میں تقریباً 4 سال پہلے آپ کے پروگراموں میں بھی مارننگ شو میں بھی بتا چکا تھا کہ 2023 یا 24 ہمارے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہوگا آئس کا. اور آج دیکھ لیں آپ, آج سے 4 سال پہلے آئس کی جو پرائز تھی وہ 4 سے 5 ہزار روپیہ تھی. آج آئس کی قیمت 1000 روپیہ 1500 روپیہ ہے ایک ڈوز کی. اور آپ کسی بھی ٹریٹمنٹ سینٹر میں چلے جائیں, آپ کو وہاں 40% نوجوان یا ڈرگ ایڈکٹ جو ہیں وہ آئس کا نشہ کرتے نظر آئیں گے. ایون سڑکوں کے اوپر بھی آئس کا نشہ کرتے نظر آئیں گے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہیروئن کے بعد جو سب سے بڑا خطرناک نشہ ہے وہ آئس کا ہے. اور ابھی یہ جو سوات کی بیوی ہے, ابھی اس کو 2 ماہ ہوئے ہیں ٹریٹمنٹ لیے, ابھی یہ ریہیبلیٹیشن اور کاؤنسلنگ کے فیز میں جائے گی. تو میری ریکویسٹ ہے اس ٹریٹمنٹ سینٹر سے کہ آپ اس کا کم از کم 2 سال کا فالو اپ پروگرام کریں. آپ یہ بلیو نہ کریں کہ یہ 2 مہینے میں بالکل یہ ٹھیک ہو گئی. یہ باہر جب جائے گی اس کا ماحول وہی ہوگا, اس کے گھر کے حالات وہی ہوں گے. اس کو ہم نے کاؤنسلنگ دینی ہے کم از کم 2 سال. جو انٹرنیشنل ٹریٹمنٹ کے سٹینڈرڈ ہیں وہ یہ ہیں کہ کم از کم 1 سال کا ٹریٹمنٹ کا پیریڈ ہے, اور 2 سال آپ اس کی کاؤنسلنگ, اس کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے آپ نے. تب جا کے یہ اس پیشنٹ کا نہیں بلکہ جتنے بھی دوسرے پیشنٹ ہیں جو آئس کے ساتھ وابستہ ہیں یا ہیروئن کے ساتھ وابستہ ہیں, ان کا یہی طریقہ کار ہے. اور بدقسمتی سے یہ آئس کا جو سلسلہ ہے یہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. اور مجھے تو ڈر ہے کہ آج جو بچہ 2021 میں 10 سال کا ہے وہ 2025 میں 14-15 سال کا ہوگا, 2030 میں وہ 20 سال کا ہوگا. اس نے آنے والے مستقبل میں ہر چیز کو ڈریس کرنا ہے, ہر چیز کو ڈریس کرنا ہے. اور دیکھیں لاہور, کراچی, کوئٹہ, پشاور, اسلام آباد, راولپنڈی, حیدرآباد, ملتان, فیصل آباد, یہ بڑے شہر ہیں, سرگودا, یہ بڑے شہر ہیں جہاں لوگ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں سڑکوں, باغوں, پارکوں میں بیٹھ کے نشہ کر رہے ہیں. بالکل. اور ان میں اکثریت لوگوں کی وہ ہے جو اب آئس کی طرف کنورٹ ہو رہی ہے. افغانستان میں آئس بیسیکلی ایک کیمیکل سے تیار ہوتی ہے, ہیروئن جس کو یا اوپیم جس کو مدر آف ایڈکشن کہتے ہیں, جس سے مورفین اور ہیروئن کی جو ہم لیتے ہیں. لیکن افغانستان میں ایک ایسا پودا آیا ہے کہ جس کے ذریعے وہ آئس تیار کر رہے ہیں. اب افغانستان میں جو ہماری آرمی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, انہوں نے 2400 کلومیٹر ایریا, بارڈر ایریا پہ فینس لگائی, اس کو کنٹرول کیا. اور اگر آج وہ کنٹرول نہ ہوتا, جو افغانستان کے حالات ہوئے ہیں, تو یہاں بہت سے افغانیوں کی آمد ہونی تھی پاکستان میں, اور اس کے ساتھ ڈرگز کی بہت بڑی کھیپ آنی تھی. اور ابھی بھی افغانستان کے علاوہ اب یہ جو آئس ہے
جب میں نے کہا ہے نا پرائس اس کی کم ہو گئی ہے تو اس کی تیاری پاکستان کے مختلف شہروں میں شروع ہو گئی ہے. یہ نہیں ہے کہ اب کوئی باہر سے یورپ سے آ رہی ہے ہمارے ہاں یا افغانستان سے آ رہی ہے یا ہمارے نیبر کنٹری سے آ رہی ہے. اب یہ پاکستان میں ہی یہ تیار ہو رہی ہے اور پاکستان میں تیاری کے مراحل بڑی تیزی کے ساتھ لوگ اس کو بنا رہے ہیں. اب یہ جب سلسلہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے, دیکھیں میں اعداد و شمار جو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 2013 کا سروے ہے جسے نیشنل سروے آن ڈرگز کہتے ہیں, اس کے مطابق 6.7 ملین یعنی 67 لاکھ لوگ نشہ کر رہے ہیں. ایکسیپٹ الکوہول, اس میں الکوہول شامل نہیں تھی اس وقت, آئس نہیں تھی, ایس ٹی سی ٹیبلٹ نہیں تھی, ایل ایس ڈی ٹیبلٹ نہیں تھی. آج دیکھ لیں آپ کے پاس ایل ایس ڈی ٹیبلٹ, آئس اور اس کے بعد بہت سے ایسے جو اپر کلاس کے لوگ کر رہے ہیں وہ نشہ موجود ہے. اس کی وجہ سے دن بدن یہ تعداد بڑھ رہی ہے. آج 2021 ہے, پاکستان میں نشہ کرنے والے افراد کی تعداد تقریباً بینگ ایز اے ایکسپرٹ 10 ملین یعنی 1 کروڑ ہے. اگر ہم نے اس کو نہ روکا, اس کے لیے کوئی واضح حکمت عملی تیار نہ کی, نیشنل لیول پہ ہماری منسٹری آف نارکوٹکس نے ایک پالیسی بنائی ہوئی ہے, اینٹی نارکوٹکس فورس اس میں بھرپور طریقے سے کام کر رہا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ جس طرح ہماری فیوچر پلاننگ کوئی نہیں ہے. دیکھیں میں لاہور کی مثال دیتا ہوں. لاہور میں اس وقت 120 مقامات ہیں جہاں لوگ سڑکوں پہ باغوں پارکوں میں نشہ کر رہے ہیں. اس میں 10-11 ہزار تعداد ہے. ماہانہ 45 سے 50 اموات ہوتی ہیں ان نون ڈیڈ باڈی کی, روڈ باغ اور پارکوں سے ریکور ہوتے ہیں. ان کو دفنایا جاتا ہے بے نام, یعنی دفنانے کے وقت اس کے ایف آئی کی کاپی اور ایک تصویر رکھی جاتی ہے. یہ تو وہ ہے جو ڈیٹا ہمارے پاس ہے. گھروں میں مرنے والوں کا ڈیٹا نہیں ہے, ہاسپٹل میں مرنے والوں کا ڈیٹا نہیں ہے. اس کے بعد گھروں کے اندر یہ تعداد بہت زیادہ ہے. کراچی کی مثال آپ کے سامنے ہے, بڑے بڑے گوٹس ہیں, چھوٹے بڑے شہر ہیں, پلوں کے نیچے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں. اسی طرح آپ پشاور شہر میں دیکھ لیں, جو میٹرو کا جو میٹرو کا جو ٹریک ہے اس کے نیچے مختلف شہر کے ایریا میں, آپ کوئٹہ چلے جائیں, کوئٹہ شہر میں آپ ڈپٹی کمشنر آفس کے نزدیک دیکھیں, اس کے بعد شہر کے مختلف علاقوں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں. سوال صرف یہ ہے کیا ہم نے ان نوجوانوں کو روکنے کے لیے کیا پالیسی مرتب کی ہے؟ پالیسی ضرور ہے, قانون ضرور ہے, امپلیمنٹیشن کی جو ضرورت ہے. ہمیں جو جوائنٹ جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے اس کو اسٹرانگ کرنا ہے. اب ہماری چیزیں باہر سے نہیں آ رہی, ہماری چیزیں ہمارے اندر ملک میں تیار ہو رہی ہیں کیونکہ اس میں پروفٹ ہے, مارجن بہت زیادہ ہے. تو میری آپ کے پروگرام کی وساست سے میں کئی دنوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں, وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے بڑے ادب کے ساتھ, خان صاحب آپ خود اس کمپین کو ڈرائیو کریں. اس کے لیے 2 ارب روپے رکھیں اور یہ نہ کہیں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے. آپ جہاں سے مرضی پیسہ اکٹھا کریں, منسٹری فنانس سے کہیں, آپ پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں ہاسپٹل بنائیں. آپ 10 MNO کو فنڈ نہ دیں, آپ 10 سڑکیں نہ بنائیں, 10 محلے کی گلیاں نہ بنائیں. آپ خدا کے لیے اس جو یہ چیز ہے, یہ جو ناسور ہے, اس کے خلاف ایک یکجا ہو کر آپ کمپین کا آغاز کریں. آپ کی حکومت میں یہ ضرور ہو, آپ جب جائیں اپنا وقت پورا کرنے کے بعد کہہ سکیں کہ میں نے بھی ڈرگز کے خلاف کام کیا تھا. یہ کوئی آپ قوم پہ احسان نہیں کر رہے, آپ کے پاس اقتدار ہے. میں تو یہ ریکویسٹ ادب کے ساتھ کر رہا ہوں جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں ایز اے ایکسپرٹ, سڑکوں پہ, باغوں میں, پارکوں میں. یہ تو باہر کی بات کرتے ہیں, ابھی تو ہم نے ان علاقوں کی بات نہیں کی. ذوالفقار صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں نا, بہت شکریہ آپ کا فرسٹ آف آل تو کہ آپ صرف یہ کہ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا بلکہ حکومت سے درخواست بھی کر گئے کہ یہ جو ہمارا مستقبل ہے اس کو اگر محفوظ بنائیں گے تو پھر دیگر چیزیں بھی بآسانی ہم کر پائیں گے. یہ ہمارا مستقبل ہے اور یہ روشن ہونا بے حد ضروری